السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے۔ سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل، بدعت کا اندھیرا ہے اور شرک کی کھائی ہے۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، ایک صورت زیبا ہے، آئینے 73 ہیں، تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے۔ انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے، صیاد تڑپ جائے وہ نغمہ سرائی ہے،
انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، دشمن کو اجازت ہے آ کر کے وفا سیکھے، یہ محفل الفت ہے نفرت سے لڑائی ہے، انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مسجد اہل حدیث باگڑ دلی کی تعمیر نو کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب اس مسجد میں مجھے آنے کا اور کسی پروگرام میں شریک ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد آپ حضرات کی محنتوں اور کوششوں سے پہلے سے کافی زیادہ کشادہ اور خوبصورت لگ رہی ہے۔ اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی اس نیکی کو قبول فرمائے، اور ہمیں جس طریقے سے ہم نے دنیاوی اعتبار سے اس مسجد کو شاندار بنایا ہے، معنوی اعتبار سے بھی، نماز کے اعتبار سے بھی اس مسجد کو ہمیں آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دو بہترین خطابات آپ نے سماعت کیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ اہم پہلوؤں پر برادر عزیز شیخ ظفر نعمان مکی صاحب نے مختصر خطاب کیا، اور استقامت اور اس کے اسباب پر ہمارے عزیز دوست شیخ رضا اللہ سلفی نے ایک بہت ہی جامع اور تفصیلی خطاب آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں وہ موضوع ہے اسلام میں قربانی کی اہمیت۔ اور جب میں یہاں پہ قربانی کا لفظ بول رہا ہوں تو کہیں ہمارے دماغ میں صرف وہ قربانی نہ آئے جو ہم عید الاضحیٰ کے دن کریں، وہ بھی ہے قربانی، لیکن قربانی کا لفظ اتنا محدود نہیں کہ ہم ایک جانور لائیں اور اسے ذبح کر دیں اور ہو گئی قربانی۔ یہ قربانی کی ایک شکل ہے، یہ قربانی کا ایک روپ ہے۔ قربانی اللہ کی راہ میں ہر وہ چیز قربان کر دینے کا نام ہے جس کا مطالبہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کہے کہ جان قربان کر دو تو جان قربان کر دینے کا نام بھی قربانی۔ اللہ کہے کہ مال قربان کر دو تو مال قربان کرنے کا نام بھی قربانی۔ اللہ کہہ دے بچوں کو قربان کر دو تو بچوں کو قربان کر دینے کا نام بھی قربانی۔ اللہ کا حکم ہے کہ وطن کو چھوڑ دو تو وطن چھوڑ کے ہجرت کرنا بھی قربانی ہے۔ اور اللہ کہہ دے کہ میرے حکم پر اپنی ناجائز خواہشات کا گلا گھونٹ دو اور اپنی خواہشات کو قربان کر دو تو یہ بھی قربانی ہے۔ اور دین قربانی کا نام ہے۔ بغیر قربانی کے آپ اللہ کا قرب نہیں پا سکتے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، جنت نہیں پا سکتے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جتنا اونچا مقصد ہوتا ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی ہے، اتنا سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑا ان کا نام ہے، بڑے ان کے پیشنٹ ہیں، بڑے ہمیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی کامیاب ہے، مگر اس ڈاکٹر کو بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ذرا آپ جا کے دیکھیے جو بچے نیٹ کی تیاری کرتے ہیں ان کے لیے رات اور دن کوئی معنی نہیں رکھتے، 18 گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں،
راتوں کی نیند قربان کرتے ہیں، دن کا چین قربان کرتے ہیں، تب جا کر کے وہ نیٹ کوالیفائی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر بنتے ہیں۔ ایک انسان آئی ایس آفیسر بنتا ہے، ڈی ایم بنتا ہے، کمشنر بنتا ہے، ہزاروں لوگ اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے صاحب اس کے تو بڑے جلوے ہیں، لیکن اس مقام پر بھی پہنچنے کے لیے، آئی اے ایس کی تیاری کرنے کے لیے اسے سیکریفائس کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلوب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کر کے جنت کو حاصل کرنا ہے، اور یہ عظیم مقصد بغیر قربانی کے مل جائے یہ پاسبل ہے۔ دنیا کی تاریخ رہی ہے اللہ والوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام جن کا نام آج ہم بار بار لے رہے ہیں، حج کرنے والا بھی بار بار ان کی سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، اور اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلانے والا عام مسلمان بھی ابراہیم کو یاد کر رہا ہے۔ اگر ابراہیم کی زندگی کو ایک لفظ میں اگر بیان کیا جائے تو ابراہیم قربانی کر رہا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا، جب آزمایا، جب امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اللہ کے ہر امتحان میں کھرے اترے۔ جانتے ہو دنیا میں انسان اپنے سے زیادہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اپنی ذات سے زیادہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسا موقع بھی آیا جب انہوں نے اپنی جان کو داؤں پہ لگایا، ان کے بدن سے کپڑے اتار کر کے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ ظاہر ہے، اور آگ بھی کوئی ایسی آگ نہیں تھی، آگ ایسی آگ تھی کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈالا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام۔ اس آگ میں ابراہیم ہنستے کھیلتے جاتے، نشانی پر کوئی بل نہیں ہوتا ہے، چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اس سے بہترین کوئی کارساز نہیں۔ یہی دعا پڑھتے ہوئے، یہی جملہ پڑھتے ہوئے ابراہیم آگ میں چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے آگ میں چلے جاتے ہیں، اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور ڈائریکٹ آگ کو حکم دیتا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ تم ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ اگر اللہ نے صرف ٹھنڈی کہا ہوتا تو علماء نے لکھا ہے شاید آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کا ٹیمپریچر حضرت ابراہیم برداشت نہ کر پاتے، اس لیے اللہ نے بردم و سلامن، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم۔ ابراہیم نے اپنی جان کو داؤں پہ لگا کہ آگ میں ابراہیم گئے اللہ کی توحید کرے گا۔ یہ بہت بڑی قربانی تھی ابراہیم کی، مگر اس سے بڑی قربانی تب تھی جب ابراہیم سے ان کا اکلوتا بیٹا مانگا گیا۔ انسان کہتے دنیا میں اپنی جان انسان ایک مرتبہ خطرے میں ڈال سکتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی جان خطرے میں ڈال سکتا ہے، اور اگر اولاد اکلوتی ہو اور بوڑھے باپ کا اکلوتا سہارا ہو تو دل میں کیا جذبات ہوں گے اسے لفظوں کا پیکر نہیں کیا جا سکتا، اسے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کی آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو ذرا سی خروچ آ جائے ہماری عورتیں رونے لگتی ہیں، باپ کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ ابراہیم سے اس کے بیٹے کی قربانی مانگی، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا حکم دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب ابراہیم کا بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، باپ نے بیٹے سے کہا ہے میرے بچے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے ابراہیم در حقیقت رائے نہیں لے رہے تھے، ابراہیم کا یہ مزاج تھا ہی نہیں، اللہ کے حکم کے بارے میں ابراہیم رائے لینے والے آدمی نہیں تھے۔ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہ چیز ہمارے لیے آپشنل نہیں ہوتی ہے، وہ چیز ہمارے لیے کمپلسری ہوتی ہے، مینڈیٹری ہوتی ہے، آپشنل نہیں ہوتی۔ ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا، ابراہیم کوئی رائے نہیں لے رہے، ابراہیم تو بس پرکھ رہے تھے کہ میرا بچہ
جو مجھ سے دور رہ کر کے پلا ہے، ماں کی آغوش میں پلا ہے، ہاجرہ کی گود میں پلا ہے، میرے بچے کی تربیت کیسی ہے؟ کہا کہ بیٹا بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ، ہمیں ابراہیم کی قربانی کے ساتھ ساتھ اسماعیل کی قربانی کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ صرف ایک باپ کی قربانی نہیں ہے، ایک بیٹے کی بھی قربانی۔ اگر ابراہیم کا کلیجہ ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ اسماعیل کا کلیجہ ہے کہ اس نے اپنی گردن کو حاضر کر دیا۔ کہا کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے آپ پورا کریں۔ دنیا کہتی ہے بچے باپ کے بغیر بگڑ جاتے ہیں، بچوں کو باپ کی توجہ نہ ملے، بچوں کو باپ کا پیار نہ ملے، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہاجرہ کی جیسی مائیں مل جائیں تو بچے کبھی نہیں ملتے۔ سماج کی بگڑی ہوئی نسلیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاجرہ کی جیسی مائیں سماج سے ناپید ہو چکے۔ ہم سماج کو اگر اسماعیل کی جیسی جنریشن دینا چاہتے ہیں تو ہمیں ہاجرہ کی جیسی ماؤں کو تیار کرنا پڑے گا۔ میں اشارے میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اپنے ایجوکیشن سسٹم میں آپ توجہ دیجیے۔ آج ہماری قوم کو اگر اسماعیل کے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے تو ہمیں ان کے لیے ہاجرہ کی جیسی ماؤں کا انتظام کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ کون سے مکتب کا کمال تھا، یہ کون سے اسکول کی ایجوکیشن تھی، کون سے مدرسے کی تعلیم تھی جس نے اسماعیل کو یہ ایٹیکیٹ سکھائے، یہ مینر سکھائے، یہ اخلاق سکھائے، یہ ویلوز سکھائے۔ یہ ہاجرہ کی تربیت کا کام۔ کہا کہ ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے پورا کریں۔ فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تیار ہو گئے، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے تیار ہو گئے۔ اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، تو نے امتحان کو پورا کر ڈالا۔ اور آگے اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم یہ بہت مشکل امتحان تھا جو تم نے پورا کیا۔ اللہ، امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ امتحان بہت ٹف تھا، بہت مشکل تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا، بہت ٹف تھا یہ ایگزام۔ اے ابراہیم جو تم نے اس کو پورا کیا ہے، ان ھذا لہو البلاء المبین۔ اے ابراہیم یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو دین قربانی کا نام ہے میرے ساتھ۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، ہر دور میں ایمان والوں نے قربانی پیش کی۔ قرآن کا 30واں پارہ اٹھا، ایک سورت ہے سورۃ البروج، اس میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اصحاب الاخدود کا۔ قتل اصحاب الاخدود، اللہ نے فرمایا اصحاب الاخدود قتل کر دیے گئے۔ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود۔ یاد کرو جب ایمان والوں کو خندق کھود کر کے، کھائی کھود کر کے آگ میں جلایا جا رہا تھا اور یہ کفار اور مشرکین تماشا دیکھ رہے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اور ان ایمان والوں کا قصور صرف اتنا تھا، وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے، وہ توحید کا اقرار کرنے والے تھے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ بہت تفصیل سے حدیثوں میں آیا ہے، صحیح مسلم کی لمبی روایت آپ نے سنی۔ جو بچہ تھا، پہلے کے دور میں ایک بادشاہ کے درباریوں میں ایک جادوگر تھا، بہت بڑا جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی بچہ دے دو جس کو میں اپنا یہ ہنر سکھا دوں۔ تو بادشاہ نے ایک بچے کا انتظام کیا، وہ بچہ جادوگر کے پاس آ کے جادو سیکھتا۔ اس بچے اور جادوگر کے راستے میں ایک راہب تھا، وہ راہب جو تھا وہ توحید پر تھا، اللہ کے دین پر تھا۔
تو بچہ راہب کے پاس جاتا تھا، راہب اسے توحید سکھاتا تھا، جادوگر جادو سکھاتا تھا، راہب توحید سکھاتا تھا۔ اور جب بچے کو جادوگر کے پاس جانے میں دیر ہو جاتی تھی تو راہب نے بتایا کہ تم جادوگر سے کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب گھر جانے میں دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طریقے سے بیک وقت بچے نے جادو بھی سیکھا اور اللہ کی توحید کو بھی سیکھا۔ ایک دن وہ بچہ راستے میں جا رہا تھا، ایک بہت بڑا جانور، بہت بڑا چوپایا اس نے راستے کو بلاک کیا ہوا تھا، لوگ پریشان تھے۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا، کہا کہ اللہ اگر تیرے نزدیک اس راہب کا معاملہ سچا ہے اور جادوگر کا معاملہ غلط ہے تو اس پتھر کے ذریعے اس جانور کو ہلا۔ معمولی سے پتھر کو اللہ کا نام لے کے بچے نے مارا، وہ جانور قتل ہو گیا، ختم ہو گیا وہیں پر۔ اور لوگ اللہ کی قدرت کو دیکھ کر، اللہ کی شان دیکھ کر کے وہاں جتنے لوگ تھے اللہ کے اوپر ایمان لے آئے۔ جب وہ بچہ واپس آتا ہے اور راہب کو یہ واقعہ سناتا ہے تو راہب کہتا ہے کہ اب تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تم سے بڑی میری شان ہو، تو اگر تمہارا معاملہ اوپن ہو جائے تو تم کسی کو یہ مت بتانا کہ میں نے تم کو توحید سکھائی ہے، اللہ کا دین سکھایا، میرا نام کہیں اوپن نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ اللہ کے حکم سے، اس کے پاس لوگ آتے تھے، بیمار لوگ آتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ مادر ذات کوڑی، پیدائشی اندھے لوگ آتے تھے، کوڑی لوگ آتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے اللہ کے حکم سے۔ جب یہ شہرت بہت پھیل گئی تو بادشاہ کے درباری تھا، وہ بھی نابینا تھا، بہت سارے تحفے تحائف لے کے آیا بچے کے پاس اور کہا کہ یہ سارا مال میں تمہیں دے رہا ہوں، بس تم مجھے شفا دے دو۔ بچے نے کہا کہ شفا کا مالک میں نے، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کہا کہ اللہ کون ہے؟ کہا کہ اللہ میرا اور آپ کا سب کا رب ہے۔ دنیا کے ڈاکٹروں کو ایک پیغام ہے، اگر اللہ تعالیٰ، ایک مسلمان ڈاکٹر کو یہ پیغام ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے مریضوں کو شفا دیتا ہے تو صرف اپنی شہرت کے لیے میڈیکل سائنس کو استعمال مت کرو، اپنے علم کو صرف اپنی شہرت کے لیے استعمال مت کرو، مریضوں کو توحید سکھانے کے لیے بھی اپنے علم کا استعمال کرو۔ اس بچے نے کہا کہ میں شفا دینے والا نہیں، شفا اللہ تعالیٰ۔ تبلیغ کیا، دعوت دی اور دعا کی اس کے حق میں، وہ اندھا تھا، ٹھیک ہو گیا، ایمان لے آیا اللہ کے اوپر۔ جب بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو اچھا بھلا ہو گیا، اندھا تھا، کہا کہ بھئی تمہاری روشنی کیسے آ گئی آنکھوں کی؟ کہا کہ اللہ نے لوٹائی۔ کہا اللہ کون ہے؟ کہا میرا رب ہے۔ بادشاہ نے پریشر ڈالا کہ یہ بات تم کو کس نے بتائی؟ اس نے بچے کا نام دیا، بچے کو بلایا گیا، بچے سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس درباری کو جو آنکھ کی روشنی واپس ملی کس نے دی؟ بچے نے کہا اللہ نے دی۔ اللہ کون؟ کا میرا رب سب کا رب ہے۔ کہ یہ توحید تم نے سیکھی کس سے؟ بچے کو بہت پریشر ڈالا گیا، اس نے نام لے لیا راہب کا، راہب کو بلایا۔ راہب سے کہا گیا اپنے دین سے ہٹ جاؤ، راہب ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ آرا لایا گیا، راہب کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، اس کے باڈی کے 2 ٹکڑے۔ پھر اس درباری کو جو اندھا تو ٹھیک ہو گیا تھا، اس سے کہا گیا کہ توحید سے ہٹ جاؤ، اس نے کہا نہیں ہٹوں گا، آرے سے اس کے بدن کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ نے لوگوں سے کہا کہ اس بچے کو لے کے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے وہاں سے گرا دو، ختم کر دو اس بچے۔ لوگ لے کے گئے، ایک بڑی بھیڑ گئی بچے کے ساتھ پہاڑ کی اوپر۔ بچے نے کہا اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، جس طریقے سے تو چاہے ان کے لیے کافی ہو جا۔ پہاڑ میں حرکت ہوئی، سارے لوگ جو پہاڑ پہ تھے نیچے گر کے مر گئے، بچہ صحیح سلامت بادشاہ کے پاس واپس آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو پانی کے اندر لے کے جاؤ، کشتی میں بٹھا کر کے اور سمندر کے بیچ میں لے جا کر کے ڈبا کر کے مار دو۔ ایک بڑے پانی کے جہاز میں لے کر کے پانی کے بیچ میں جایا گیا۔ بچے نے پھر وہی دعا کی اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان کے لیے کافی ہو جا، جیسے تو چاہے ویسے تو کافی ہو جا۔ پانی کے اندر طوفان آیا، کشتی الٹ گئی، سارے لوگ مر گئے، بچہ آرام سے تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچ گیا۔ اب بچے نے کہا بادشاہ سے کہ اے بادشاہ سلامت، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میں طریقہ بتاتا ہوں۔ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی پہ چڑھا دو، مجھے کھجور کے تنے پہ چڑھا دو اور میری کمان میں تیر لگا کر کے یہ کہہ کر کے تیر چلاؤ بسم اللہ رب الغلام، اس اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، اور یہ کہہ کر کے تیر چلاؤ
وہ تیر مجھے قتل کرے گا اور کوئی طریقہ نہیں مجھے قتل کرے گا۔ بادشاہ نے اس طریقے پر عمل کیا، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور بچے کو سامنے پیڑ پہ لٹکایا گیا اور اس کے بعد تیر سے بسم اللہ رب الغلام کہہ کر کے مارا گیا۔ بچہ تو مر گیا، سارے کے سارے لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، سارے کے سارے لوگ توحید پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ کر کے جس بچے کو مارنے کے اتنے طریقے اپنائے گئے، جب اللہ کا نام لے کے بچے کو مارا گیا تب وہ بچہ مرا ہے، لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے کھندقیں کھدوائی اور ان ایمان والوں کو زندہ جلانے کا حکم دیا۔ جب ان ایمان والوں کو زندہ جلایا جانے لگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان جلائے جانے والوں میں ایک عورت تھی جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا بچہ تھا۔ عورت فکانما تقاصت، وہ آگ میں کودنے کے پہلے سوچنے لگی کہ میں تو مروں گی، میرا بچہ بھی مر جائے گا۔ اس دودھ پیتے بچے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دے دی، زبان دے دی۔ وہ بچہ اپنی ماں کی گود سے کہتا ہے یا امی اقتحمی، اے میری ماں تو اس آگ میں کود جا، اس لیے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے ہلکی اور آسان ہے۔ یہ اصحاب الاخدود کی قربانی تھی، زندہ جلا دیے گئے ایمان والے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کا ذکر قیامت تک کے لیے باقی کر دیا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان ایمان والوں کا قصور صرف اتنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے تھے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اور آگے بڑھیے، ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے میرے ساتھ۔ کون سی قربانی آپ نے نہیں دیکھی؟ آپ کو کیا نہیں کہا گیا؟ کبھی نماز کی حالت میں آپ ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، گلا دبانے کی کوشش کی، کبھی آپ کے جسم اطہر پر گندگی ڈالی گئی، کبھی آپ کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، کبھی طائف میں پتھر مارے گئے۔ یہ قربانیاں اللہ کے نبی نے کس کے لیے صحیح ہے؟ اللہ کے دین کے لیے صحیح ہے میرے ساتھ۔ اور اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی کبھی ہمت نہیں ہارتے، کبھی آپ کے ارادے کمزور نہیں پڑتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی فکر ہے، کہیں اس کے لیے آپ اپنی جان کو جوخم میں نہ ڈال دیں۔ صحابہ کرام کو دیکھو میرے بھائیو، صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے کیا قربان نہ کیا، تن بھی قربان کیا، من بھی قربان کیا، دھن بھی قربان کیا۔ جنگ احد کا منظر یاد کرو، حضرت انس کے چچا جن کا نام انس بن نضر تھا اور انہی کے نام پہ بھتیجے کا نام انس رکھا گیا تھا، حضرت انس بن نضر جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے، کسی وجہ سے کسی مجبوری سے شامل نہیں ہو پائے تھے، ان کو بڑا ملال تھا، اللہ کی راہ میں پہلی جنگ لڑی گئی میں شامل نہیں ہو پایا۔ جب احد کا موقع آیا انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ احد کی جنگ میں وہ موقع بھی آیا جب مسلمان جیتی جنگ ہار رہے تھے، مسلمانوں کو میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑ رہا تھا، دشمنوں کا حملہ بہت تیز ہو رہا تھا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کی طرف جا رہے تھے، راستے میں سعد بن معاذ ملتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتے اے انس کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اے سعد بن معاذ مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے احد پہاڑ کے نیچے سے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے حضرت انس بن نضر شہید ہو جاتے ہیں۔ 80 سے زیادہ زخم تیر کے، تلوار کے، نیزوں کے ان کے بدن پہ ہوتے ہیں، ان کی لاش دیکھنے لائق نہیں بچتی ہے۔ ان کی بہن ربیہ بنت نضر اپنے بھائی کی انگلی کے پوروں سے ان کو پہچانتی ہے، ان کی باڈی پہچاننے کے قابل نہیں۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ قرآن کی آیت میرے چچا کے بارے میں نازل، سورہ احزاب کی آیت نمبر 23، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے جو وعدہ کرتے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ فمنہم من قضى نحبہ، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ومنہم من ينتظر، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شہادت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کے نیک بندے کبھی بدلتے نہیں ہیں، ان کے عزائم کبھی بدلتے نہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں شہادتوں سے بھری، بچے قربان کر دیے،
جان قربان کرتا. اور مال غزوہ تبوک کا صرف واقعہ یاد کر لو, جاؤ پڑھو سیرت کی کتابوں میں غزوہ تبوک, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں. جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے پیارے نبی نے صحابہ کرام سے ڈونیشن کی اپیل کی, چندے کی اپیل کی, اور فرمایا کہ ضرورت ہے ہمیں سامان جنگ کی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں زندگی میں پہلا موقع ایسا آیا تھا, مجھے ایسا لگا کہ آج میں اللہ کے دین کے لیے ابو بکر سے بڑھ کے کام کروں گا. اپنے گھر آتے ہیں, اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کرتے ہیں, اور سارے مال کا آدھا حصہ اپنے ساتھ لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں اے عمر اتنا سارا سامان لے کے آئے ہو, ما ابقیت لأہلک, اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ابقیت لہم النصف, میں آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. اور حضرت عمر دل ہی دل میں بہت خوش کہ آج ابو بکر بھی مجھ سے پیچھے رہیں گے, اتنی بڑی قربانی کون دے. کچھ دیر کے بعد ابو بکر صدیق بھی آتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر کا مال و اسباب لے کے آئے ہیں. اللہ کے پیارے نبی سوال کرتے ہیں ابو بکر ما ابقیت لأہلک, اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے, کیا چھوڑا ہے؟ اتنا سارا مال لے کے آئے ہو, گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں گھر والوں کے لیے کیوں چھوڑ کے آؤں گا, میں تو سب کچھ لے کے آیا ہوں. ہاں گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی میں نے گھر میں کوئی مال نہیں چھوڑا. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, اور عمر فاروق کہتے ہیں واللہ ما اسابقک ابدا, اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ صحابے اس موقع پر, جنگ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جو بیچارے بہت غریب تھے, مزدور طبقے سے تعلق ہو. انہوں نے راتوں میں جا کر کے کھیتوں میں پانی دیا, پانی بھر بھر کے لا کے پہنچا کے مزدوری کی, اور مزدوری میں جو تھوڑی سی مزدوری ان کو ملی, تھوڑی سی کھجور ملی, تھوڑا سا جو ملا, وہ لا کر کے اللہ کے نبی کے پاس رکھ دیا. منافقوں نے مذاق اڑایا کہ اے اللہ کے نبی اللہ بے نیاز ہے, اس صدقہ سے اس ایک سا سے کیا ہونے والا ہے, اس ایک مٹھی سے کیا ہونے والا ہے. اللہ نے ان ظالموں کا, ان منافقوں کا ذکر قرآن میں کیا, فرمایا والذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات, یہ منافق تو وہ لوگ ہیں جو میرے مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں, جو میرے ان مومن بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والذین لا یجدون الا جہدہم, اور میرے نبی کے وہ صحابہ جن کے پاس محنت مزدوری کی رقم ہوتی ہے اور وہ لا کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں, ان غریبوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ, ان کا مذاق اللہ اڑاتا ہے, ان کے مذاق کی سزا اللہ اڑاتا ہے. اسی جنگ تبوک کے موقع پر کچھ غریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے رسول ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوے میں جانا چاہتے ہیں, ہم بھی آپ کے ساتھ میدان جہاد میں جانا چاہتے ہیں, قربانی دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا کیا سواری ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے اللہ کے نبی سواری نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر سواری نہیں ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں, میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. اگر آپ کے پاس سواری ہے تب آپ چلیے, میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا. وہ بیچارے غریب صحابہ تھے, سواری کہاں سے لاتے؟ وہ بیچارے مجبور ہو گئے, پلٹ کر کے واپس جانے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ آنسو کس بات کے آنسو تھے؟ یہ آنسو ملال کے آنسو تھے, یہ آنسو افسوس کے آنسو تھے کہ کاش اللہ تعالیٰ تو نے ہم کو مالدار بنایا ہوتا اور ہم بھی آج تیرے نبی کے ساتھ جا رہے ہوتے. ان صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, وہ نبی کو دکھا کر کے نہیں روتے ہیں, پلٹ کر کے روتے ہیں. ان کے آنسوؤں کو اللہ کے نبی نے نہیں دیکھا, عرش والے نے ان کے آنسوؤں کا ذکر قرآن میں کر دیا. فرمایا ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. اے میرے نبی ان صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, انہیں ملال تھا کہ کاش ان کے پاس دولت ہوتی اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہوتے. یہ قربانی تھی, دین قربانی کا نام ہے. صحابہ کو یہ عظمت ملی تو قربانیوں کی وجہ سے ملی. میرے ساتھ میرے نوجوان ساتھیوں,
آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سجنا ہے، سنورنا ہے، اچھے کپڑے پہننا ہے، اچھا لائف اسٹائل اپنانا ہے۔ کتنی برائیاں آج ہمارے نوجوانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، کبھی موقع ملے تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر کے دیکھو کہ ان کی جوانی کا مقصد کیا تھا۔ صحابہ میں ایک نام ہم کو ملتا ہے مصعب بن عمیر کا۔ یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی ہیں جو بہت شوقین تھے، جن کے ڈریسنگ سینس کی بڑی تعریف ہوتی تھی۔ ان کے جیسا کپڑا مکہ میں کوئی پہننے والا نہیں، ان کے جیسی خوشبو کوئی لگانے والا نہیں، ان کے جیسا خوبصورت اور ناز و نعمت سے پلنے والا کوئی نوجوان نہیں۔ لیکن یہی مصعب بن عمیر جب اسلام لے آتے ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھ دیتے ہیں، ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے، باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور وہی مصعب بن عمیر جو کل تک سب سے قیمتی کپڑا پہن کر کے چلا کرتے تھے، آج پھٹے پرانے کپڑے پہن کر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، اور صحابہ کرام ان کو دیکھ کر کے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہائے مصعب بن عمیر، کل کیسا تھا اور آج کیسا ہے۔ اور یہی مصعب بن عمیر جب غزوہ احد میں شہید ہوتے ہیں، ہائے ہائے، اتنے مالدار تھے کسی زمانے میں کہ کپڑے کی مثال دی جاتی تھی، اور آج شہید ہو جاتے اللہ کی راہ میں تو اتنا کپڑا بھی نہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈی کو ڈھانپا جائے، اتنی بڑی چادر بھی نہیں کہ ان کی پوری باڈی کو کور کیا جائے۔ سر کو چادر سے ڈھانپا گیا اور پیر پر گھاس پھوس ڈال کر کے ان کی ڈیڈ باڈی کو قبر میں اتارا گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، میرے بندوں میں کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ انہی صحابہ کرام میں ایک نام ہمیں ملتا ہے حضرت سہیل رومی رضی اللہ عنہ۔ آج ہمارے یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی تو دوسروں کا انتظار کرتے ہیں، فلاں صاحب آگے بڑھے تو ہم اتنا کریں گے، فلاں صاحب کریں تو ہم اتنا کریں گے۔ صحابہ کرام کیا یہ مزاج ہے، دین کے لیے سب قربان تھا ان کا، اور کہیں ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میرا نام اخبار میں آئے، میرا نام پبلش کیا جائے، میرے نام کا ایڈورٹیزمنٹ ہو جائے۔ اللہ کی راہ میں وہ جو کچھ بن پڑتا تھا خرچ کرتا تھا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی مکہ کے کافروں نے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینہ جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا ہے صہیب، کل جب تم مکہ میں آئے تھے خالی ہاتھ تھے، ہمارے بیچ میں رہ کے تم نے بزنس کیا، پیسہ کمایا، اور آج ساری کمائی لے کے مدینہ جانا چاہتے ہو، ہم تمہیں جانے نہیں دیں۔ کہا پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ ایک شرط پر جانے دیں گے، سارا مال ہمارے حوالے کر کے جانا پڑے گا۔ زندگی کی گاڑی کمائی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پل کے لیے نہ سوچا، او مسلمانوں، جانور کے گلے پر چھری چلانا کون سا مشکل کام ہے؟ جس کا گوشت ہمیں خود کھانا ہے، جس کی کلیجی ہمیں خود کھانی ہے، جس سے فائدہ ہمیں خود اٹھانا ہے، اس جانور کو ذبح کر دینا کون سا بڑا کام ہے؟ قربانی اس کو کہتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ جانور کی قربانی تو ایک اشارہ ہے، ایک علامت ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس قربانی کے کرنے کے ٹائم یہ اقرار بھی ہم کرتے ہیں کہ اللہ میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میری نماز تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پل کے لیے نہیں سوچا، اور سارا مال ان مکہ کے کافروں کے حوالے کیا۔ اور جب خالی ہاتھ مدینہ پہنچے، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابی کو گلے لگا کے ایک ہی جملہ کہا تھا، ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں کیا ہے۔ یہ تو صحابہ کرام تھے، ان کے بچے کیسے تھے؟ جنگ بدر کا وہ منظر یاد کرو، دو بچے تھے، ایک حضرت عمر بن جموح کا بیٹا تھا معاذ بن عمرو، اور ایک معوذ بن افرا، دو بچے تھے۔ دونوں بچے حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے آگے پیچھے چل رہے تھے، مجھ سے پوچھنے لگے چچا جان ابو جہل کون ہے، کہاں ہے؟ میں نے کہا تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ کہنے لگے چچا جان ہمیں پتہ لگا ہے ابو جہل اللہ کے نبی کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، آج ہماری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ عبدالرحمن بن عوف کو بڑی حیرت ہوئی، اتنے چھوٹے بچے، 12-13 سال کے بچے، اور اسلام کے دشمنوں کا سرغنہ تھا ابو جہل، کس امت کا فرعون تھا ابو جہل، اس کو قتل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اشارہ کیا کہ دیکھو وہ ہے ابو جہل۔
کہتے ہیں ابھی اشارہ کیا تھا چشمے زدل میں، ان دونوں بچوں نے آگے بڑھ کر کے ابو جہل کو قتل کر دیا، اور دونوں کا دعویٰ تھا، دونوں کہہ رہے تھے میں نے قتل کیا ہے۔ یہ صحابہ کرام کے بچوں کا حال تھا۔ اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے، اللہ کے رسول کی عصمت کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگانے کے لیے صحابہ کرام کا بچہ بن جاتا۔ اسی لیے استاد محترم کی جو مولانا عبدالوہاب حجازی کی جو نعت ابھی میں نے پڑھی تو اس کا ایک شعر یہ بھی ہے کہ اس رحمت عالم پر یہ دولت دنیا کیا، اس رحمت عالم پر یہ دولت دنیا کیا، ہر فرد تصدق ہے، ہر جان فدائی ہے۔ اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین قربانی کا نام ہے، اور قربانی کس کو کہتے ہیں یہ صحابہ کرام سے سیکھو۔ آج اے سی کے کمروں میں بیٹھ کر کے دنیا کے عیش و آرام کی لذتوں میں پڑھ کر کے ہم صحابہ کرام پر فتوے لگاتے ہیں، صحابہ کرام کے کردار کا فیصلہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام کی کیٹیگری طے کرتے ہیں۔ ارے ہم کون اور ہماری اوقات کیا ہے؟ صحابہ تو وہ لوگ ہیں، قرآن جب بھی ان کا ذکر کرتا ہے قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میرے نبی کے صحابہ ہر حال میں نبی کا ساتھ دینے والے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت تھے اور آپس میں بڑے رحم دل تھے۔ قرآن جب بھی صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے صحابہ کی عظمت بیان کرتا ہے، صحابہ کا مقام بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھو صحابہ کرام کو جو یہ مقام ملا ہے ان کی قربانی کی بدولت ملا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح کو دیکھو، بوڑھے ہو چکے ہیں، ایک پیر خراب ہو چکا ہے، ایک پیر سے لنگڑے ہو چکے ہیں، چار جوان بیٹوں کے باپ ہیں، نبی اکرم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت عمرو بن جموح اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ میں بھی اس جنگ میں جاؤں گا۔ بچے بوڑھے باپ کو سمجھاتے ابا جان آپ کے اوپر سے جہاد ساقط ہے، آپ کو میدان جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے 4 جوان بیٹے موجود ہیں، یہ فریضہ ہم ادا کر دیں گے، آپ گھر میں آرام کیجیے۔ حضرت عمرو بن جموح لنگڑے ہو چکے ہیں، ایک پیر خراب ہو چکا ہے، عمر کے کافی حصہ گزر چکا ہے، مگر جذبات دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، کہتے ہیں میرے بچوں میں لنگڑا ہی صحیح ہے بوڑھا ہی صحیح، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، کون ہوتے مجھے روکنے والے؟ معاملہ اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی جب دیکھتے ہیں عمرو بن جموح کی بڑی ضد ہے، بچوں سے کہتے چلو ٹھیک ہے تمہارے ابا اگر بول رہے تو جانے دو ان کو میدان جنگ میں جانے دو۔ حضرت عمرو بن جموح میدان جنگ میں جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت عمرو بن جموح اپنے انہی پیروں کے ذریعے جنت کی طرف چل کے جا رہے ہیں، شہادت کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ کبھی بدلے نہیں، کبھی حالات سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جو ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تن من دھن، انہوں نے تن بھی قربان کیا، انہوں نے من بھی قربان کیا۔ آج تن قربان کرنا زیادہ آسان ہے، دھن قربان کرنا زیادہ آسان ہے، سب سے مشکل کام اپنے من کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ شراب حرام ہوئی، صحابہ کرام شراب کے عادی تھے، دسترخوان پہ شراب پی جاتی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب حرام کر دی گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں میرے سوتیلے باپ ابو طلحہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا لے جاؤ یہ ساری شراب کے برتن لے جا کے پھینک دو۔ حضرت انس کہتے ہیں میں وہ برتن لے کر کے جب باہر پھینکنے گیا میں کیا دیکھتا ہوں فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، سارے صحابہ نے اپنے اپنے گھروں سے شراب کے برتن نکالتے تھے۔ بڑا آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں چیز کی ہمیں لت لگ گئی، فلاں چیز کی ہمیں عادت لگ گئی، فلاں چیز نہیں چھوٹ رہی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ ثابت کر اگر دل میں ایمان کی لگن ہو، دل میں اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو تو کوئی بھی عادت چھوٹ سکتی ہے۔ آپ اپنے من کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس من کو، اس نفس کو، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دو میرے ساتھ۔ آج ہمارے سماج میں بے حیائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، ناجائز تعلقات بہت پنپ رہے ہیں، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے زناکاری کے خطرے بہت بڑھ رہے ہیں۔
صحابہ کرام کی زندگی میں اس کی بھی مثال ملتی ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں اپنی شہوت کو کیسے کنٹرول کیا. میں ایک واقعہ سنا کے بات کرتا ہوں. حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نوجوان صاحب ایمان لے آئے, ہٹے کٹے باڈی بلڈر آدمی تھے. ان کا کام کیا تھا؟ مکہ میں جو مشرکین کی قید میں مسلمان رہتے تھے یہ ان کو چھڑا کر کے مکہ مدینہ لاتے تھے. ایک مرتبہ یہ مکہ سے مدینہ آ رہے تھے ایک آدمی کو لے کر. ان کی دور جاہلیت کی کوئی معشوقہ تھی, کوئی عورت تھی جس سے ان کا دور جاہلیت میں تعلق تھا. اس کا نام اناق تھا. اس عورت نے ان کو, چاندنی رات تھی, اجالا تھا, روشنی تھی, وہ عورت اپنے چھت سے دیکھ رہی تھی, نظر پڑ گئی حضرت مرثد کو. اس نے کہا کہ یا مرثد بن اندن اللہ, اے مرثد, اے میرے پرانے محبوب, اے میرے پرانے یار, کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میرے پاس آؤ اور آج کی رات میرے پاس ہو. میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں, گناہ کا موقع آسانی سے مل جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ گناہوں کے موقعوں سے ہماری حفاظت کرے. آج کے دور میں گناہ بہت آسان ہے. آج کے دور میں گناہ بہت آسان ہے, اور جب گناہ آسان ہو جائے تو گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا زیادہ مشکل ہے. حضرت مرثد کو ایک خوبصورت عورت, اور وہ عورت جس کا کسی زمانے میں تعلق رہا ہے ان سے, وہ عورت بلا رہی ہے, دعوت زنا دے رہی, دعوت گناہ دے رہی. حضرت مرثد کہتے ہیں ان اللہ حرم الزنا, اے اناق میں مسلمان ہو چکا ہوں, اور جس دین کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس دین میں زنا حرام ہے, میں ہمارے پاس نہیں آ سکتا. یہ کہہ کے اپنے راستے پہ چلا. اب وہ بڑی مکار عورت تھی. اس نے دیکھا کہ یہ میرے فریب میں نہیں آیا, اس نے شور مچانا شروع کر دیا. شور مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے قیدی کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگ حضرت مرثد کا پیچھا کرنے لگے. بڑی مشکل سے انہوں نے جان بچائی. مدینہ آئے, اللہ کے رسول کو پورا واقعہ سنایا. پھر حضرت مرثد نے ایک بات کہی کہ اے اللہ کے نبی, اناق سے اگر میں نکاح کرنا چاہوں, پہلے تو ناجائز تعلق تھا, حرام تعلق تھا, لیکن اب میں اسلام لا چکا ہوں, اب اگر میں اس کو نکاح میں لانا چاہوں, شادی کرنا چاہوں, تو کیا میں اس سے کر سکتا ہوں شادی؟ اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا. قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ نور کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ, کہ زانیہ عورت سے شادی وہی کرے گا جو زانی ہوگا. جو عورت زانیہ ہیں, بدچلن ہیں, جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے, اگر وہ اپنی روش پر باقی ہے, اس زانیہ عورت سے کوئی مومن شادی نہیں کر سکتا. اس سے شادی وہی کرے گا جو زانی ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کے سنا دی اور کہا کہ اے مرثد, اس عورت سے تمہارا نکاح کرنا یہ جائز نہیں ہے, صحیح. یہ صحابہ نے اپنے من کو انہوں نے قابو کیا. میرے بھائیوں, عید الاضحیٰ کے اس موقع پر اپنے جانوروں کے گردن پہ چھری چلانے کے پہلے اپنے نفس میں پیدا ہونے والی ناجائز خواہشات پر چھری چلاؤ. اس موقع پر اللہ کی راہ میں اپنی طاقت کے مطابق جانور خرید کر کے لا کے ذبح کرتے وقت جب قربانی کی دعا پڑھو تو دل میں یہ ارادہ بھی کرو کہ اے اللہ, تیرے حکم پر آج ہم یہ جانور ذبح کر رہے ہیں. پروردگار, اگر موقع ملا تیرے دین کے لیے اپنی جان قربان کرنی پڑی, اپنا مال قربان کرنا پڑا, اپنی خواہشات قربان کرنی پڑی, پروردگار ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. اس جذبے کے بغیر ہماری قربانی. ابھی میں غیر مسلم عورت کا بیان سن رہا تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ صاحب مسلمانوں کے یہاں جو قربانی کا کانسیپٹ ہے, کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں یہ پسند آ رہا ہے کہ کسی جانور کا خون بہے؟ کاش اس غیر مسلم عورت کو کوئی سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کے جانور کے خون بہنے سے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کچھ حاصل نہیں. یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں وہ دو مقصد کے تحت. ایک تو ہم اس لیے قربانی کرتے ہیں, ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہم دنیا کو بتاتے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں, ان کو اللہ نے ہماری غذا بنایا ہے, ہمارے کھانے کے لیے بنایا ہے, ان کے گوشت سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اس اللہ کا نام لے کے ہم ذبح کرتے ہیں. یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے جس پر ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں. اور قربانی کا دوسرا مقصد توحید ہے. ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے ہم یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اے دنیا والوں, ہم کریٹر کی عبادت کرنے والے ہیں, کریشن کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں.
دنیا میں ان جانوروں کی عبادت تک ہوتی ہے، ان جانوروں کو لوگ معبود تک سمجھتے ہیں اور ان جانوروں کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں اور ان کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس لیے ذبح کرتے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کی نیتوں کو جان لے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ کتنا ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، اور یہی قربانی کا مقصد بھی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا تقویٰ کتنا ہے اور اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ دعا کیجیے میرے بھائیوں، اللہ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، رب العالمین ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، رب العالمین ہمیں ہر نیکی کے کام میں ریاکاری سے بچائے، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر صحیح معنوں میں ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ آج یہ مسجد بنی ہے الحمدللہ، بہت جلدی اگر دیکھا جائے بہت کم وقت میں ماشاءاللہ مسجد جو ہے اس کا کام مکمل ہونے والا ہے، اللہ اس نیکی کو بھی قبول فرمائے۔ لیکن میں یہ پیغام دوں گا جن لوگوں نے بھی مسجد میں تعاون کیا ہے کہ اپنے دلوں کو ضرور ٹٹول لیجئے گا، اللہ نے آپ کو یہ مسجد بنانے کی توفیق دی ہے، دنیا سے اس کا اجر مت طلب کیجیے گا، اس کا اجر اللہ سے طلب کیجیے گا۔ یاد کیجیے گا اپنے باپ ابراہیم کو، جب انہوں نے خانہ کعبہ کو بنایا تھا، قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دنیا میں یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ اللہ کا ایک پیغمبر مستری بنا ہوا ہے اور دوسرا پیغمبر لیبر بنا ہوا ہے، ایک پیغمبر عمارت بنا رہا ہے اور دوسرا پیغمبر اینٹیں لا لا کے اپنے باپ کو دے رہا ہے۔ دو عظیم پیغمبر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور دونوں کے زبان پر کوئی بڑائی نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی فخر نہیں ہے، دونوں کہہ رہے پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے۔ جب اس آیت کو حضرت وہیب بن ورد تابعی پڑھا کرتے تھے تو رونے لگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ کے خلیل، آپ اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور آپ کو ڈر ہے کہ آپ کی نیکی قبول نہیں ہوگی اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آج ہم اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر غرور کرتے ہیں جبکہ ہماری نیکیوں میں بڑی ملاوٹیں ہیں، ہماری نیکیوں میں بڑے شبہات ہیں۔ یہ انبیاء تھے، یہ صحابہ تھے جو ہم سے کہیں زیادہ مخلص لوگ تھے، یہ نیکی کر کے اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نیتوں میں ہم سب اخلاص پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔